ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج تو بھٹی صاحب نے انتہا ہی کر دی چینی کی رپورٹ پر اور نواز شریف کے اس بیان پر کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ میں نے میرٹ پر فیصلہ کیا ہے۔ بھٹی صاحب نے عطا تارڑ اور بیرسٹر عقیل کی خوب دھلائی کی۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اس کا تجزیہ آپ نے خود کرنا ہے۔ جب حکومت فیصلہ کرتی ہے تو وہ حکومت کا فیصلہ ہے۔ ایڈمٹ کیا ان کے دور میں بھی جو کچھ ہوا، میں بھی بیرسٹر صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں یہ بلیم گیم سے کام چل جائے گا؟ کیونکہ جو 220 روپے کی چینی کوئٹہ میں خرید رہا ہوگا، جو 200 کی یہاں خرید رہا ہوگا، وہ یہ ہماری کہانی مائع کرے گا تم نے کیا سلیم اللہ کلیم اللہ اس طرح کی پاسز کو۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے جھوٹ بولتے ہیں، ہمیشہ سے منافقت کرتے ہیں۔ یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ مافیاز کا ملک ہے، یہ طاقتوروں کا ملک ہے، یہ پیسے والوں کا ملک ہے، یہ طبقہ اشرافیہ کا ملک ہے۔ آج تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ توڑیں شوگر ملوں کے دروازے، ٹھیک بات کہہ رہے ہیں۔ اور کب 15 مہینوں میں جب آپ نے EVM ختم کی، نیب ختم کیا، اپنی سلیٹیں صاف کی، اپنے بھائی کی نااہلی ختم کی، بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی نے، جس دن فرد جو TT سے نکلے، جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ سے نکلے، کرپشن مقدموں سے نکلے، کتنے شوگر ملوں کے دروازے توڑے آپ نے؟ اور جس دن دروازہ ٹوٹا نا شوگر ملوں کا، یہ نہیں توڑیں گے۔ یہ جس نہج پہ ملک چلا گیا، جس نہج پہ غریب چلا گیا، مڈل کلاس چلا گیا، سفید پوش چلا گیا، غریب چلا گیا، اللہ نہ کرے ایسا وقت ہے، میں اس حق میں نہیں ہوں، لیکن جب غریب توڑے گا نا دروازے، پریس کانفرنس کریں گے کہ دروازے کیوں ٹوٹیں گے بھائی؟ شریفوں کی ہیں شوگر ملیں، آصف زرداری اینڈ کمپنی کی ہیں شوگر ملیں، عمران خان کے جو پرانے ساتھی تھے جو چھوڑ گئے ان کی ہیں شوگر ملیں۔ آپ نے کبھی وہ شوگر کمیشن رپورٹ پڑھی جس کی جرت یا جس کی غلطی عمران خان کر بیٹھے تھے؟ 362 صفحات کی وہ جو شوگر کمیشن رپورٹ تھی، جس کے واجد ضیاء سربراہ تھے، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ FBR نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، SCCP نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، اسٹیٹ بینک نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، ECC نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، وفاقی کابینہ نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ اسد عمر سے لے کر عثمان بزدار تک، خسرو بختیار سے لے کر ہاشم جمع بخت تک سارے ملوث ہیں، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ پرائم منسٹر خود بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کیبنٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی ذمہ دار ہیں، موجود تھے سر، وفاقی کابینہ حصہ ہوتی ہے وزیر اعظم سمیت۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان نے وزارتوں میں تبدیلی کی، اس کے بعد ہوا کہ جہانگیر ترین کو زراعت کی، وہ جہانگیر ترین جو کل ان کی نظر میں کرپٹ تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، آج استحکام پاکستان کا ہیڈ ہے، اور یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، جہانگیر ترین کو زراعت کی ٹاسک فورس سے ہٹایا گیا، جس کے بعد جہانگیر ترین گروپ وجود میں آیا، اور جس کے بعد ہماری عدالتوں نے، ہمارے نظام انصاف نے، بڑے بڑے وکیلوں نے عدالتوں میں پہنچے، اور جب شوگر کمیشن یا شوگر کمیٹیاں جانے لگی گوداموں کی طرف تو سٹے مل گئے۔ اس ملک میں بتائیں مجھے، آپ نے وہ ایک فکرہ بولا، دبئی اور لندن میں بیٹھے ہیں، آبائی وطن ہے بھائی، وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اوکے، اب دو جملے، اب وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جب آپ نے اپنا سارا کام سیدھا کر لیا، اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے؟ اپنے آبائی وطن میں۔ قائدین اس وقت جس حال میں یہ ملک ہے، اور جس ملک نے ان کو نام مقام دیا ہے، جس لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر منتخب کیا، اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور آنے والے نا سر تھوڑا، اور سنیے، شرم بھی نہیں آتی، پتہ نہیں ہم ساروں کو بحیثیت قوم کب شرم آئے گی۔ جے شنکر نے کیا کہا ہے کہ دیوالیہ ہوتی کمپنی کے بارے میں کون بات کرے گا؟ ورلڈ بینک کیا کہہ رہی ہے؟ افغانستان کی معیشت پاکستان سے بہتر، افغانستان کی کرنسی پاکستان سے بہتر، افغانستان میں مہنگائی 10% کم ہوئی ہے، اور یہ نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم، یہ شہباز گورننس، یہ اسحاق ڈار ہمیں مروا گئے، پھنسوا گئے، سوا ستیہ باقی قانون ہے اور نا انصاف ہے، مگر وزیر موجود ہے، بلکہ دو وزیر موجود ہیں، ایک وڈا وزیر اعظم نذیر تارڑ صاحب، ایک نکا وزیر میرا بھائی بیرسٹر عقیل، وزیر موجود ہیں۔ میں آج یہاں بیٹھے ہوئے اگر اور 25 کروڑ لوگوں کو ریفرنڈم کرا لیں اس ملک میں کہ ان کو انصاف ملتا ہے، وہ قانون جو قانون میں لکھی ہوئی ساری چیزیں ہیں وہ ان کو ملتی ہیں، چھوڑ دیں نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، آصف علی زرداری صاحب، بیرسٹر عقیل صاحب اور باقی سارے، کیا ان کو ملتا ہے انصاف؟
क्या उनको कानून मिलता है? नहीं मिलता। क्या इंसाफ है इस मुल्क में? नहीं है। क्या कानून है इस मुल्क में? नहीं है। तो ये वजीर क्यों है? ये किस काम के लिए? ये सिर्फ इमरान खान के मेन्यू बताने के लिए है? बस कर पगले, अल्लाह तुझे कभी जेल ना ले जाए। अगर जेल ले गया तो क्या आज मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जो कुछ इमरान खान का मेन्यू है ये और वो सारी एक्साइज मशीनें लेके आप जेल जाना चाहोगे? जाओ उसके सेल में और वो आपकी जगह आ जाता है, निक्का वजीर बन जाता है। क्या इंसाफ है? कानून है? नहीं है। दूसरी बात, अल्लाह पूछेगा क्या किया? शहबाज शरीफ साहब मेरे फरमा रहे हैं, मैं कहूँगा मेरिट पर सब कुछ किया। अब मैं इस जुर्रत, इस हिम्मत और इस वलवले और इस जज्बे और इस जनून को सलाम पेश करता हूँ, कांप जाता हूँ ये सोच कर। मैं हमेशा ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मुझसे कुछ ना पूछना, अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझसे कुछ ना पूछना, अपनी रहमत करना, अपना फजल करना। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं और इस विकेट पे खड़े होके कह रहे हैं कि अल्लाह मुझसे पूछेगा कि क्या किया, तो मैं कहूँगा मेरिट पे किया। अल्लाह ने अगर मेरिट का फैसला कर लिया शहबाज शरीफ साहब, मैं आपकी आखिरत के लिए नेक दुआ करता हूँ। मुस्लिम लीग ने आपको मेरिट पर वजारत उज़्मा के लिए नामजद किया, वाह भाई वाह, किया होगा, बिल्कुल किया। अल्लाह मेरिट जब पूछेगा बताइएगा कि मैं बिला मुकाबला कांटेदार मुकाबले के बाद सदर मुंतखब होता रहा। वजीर आजम आप मेरिट पर बने हैं, मेरिट पर आपकी पार्लियामेंट बनी है, मेरिट पर आपके वजीर बने हैं। मेरिट का वाला सलूक हो रहा है सियासी मुखालफिन से, मेरिट का सलूक किया आपने अदलिया से, मेरिट पर सलूक हो रहा है आपका सहाफत से, मेरिट पर हर शख्स को पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक मिल रहे हैं। मैं फिर भी ये कहूँगा कि अल्लाह आपसे कभी ना पूछे, क्योंकि पूछ लिया तो लग पता जाएगा। अल्लाह आपसे कभी भी ना पूछे। तीसरी बात मेरे भाई, ये मेरे सामने कुदरती 16 महीने पहले ये भुगता गए PDM-1, निगरान हुकूमतें भी इनकी थी और अब 15-16 महीने हो गए हैं। ये मेरे सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून का मंशूर देख लीजिए। कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो। पता नहीं नवाज शरीफ साहब कहाँ गए और कहाँ वो नवाज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को नवाज दो। क्या 1 करोड़ नौकरियां? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास हुआ, हुकूमत कह रही है हुकूमत रियासत अब मजीद सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती। अच्छा, फीकस आमदनी $20,000, बेरोजगारी में 5% कमी, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? गुर्बत में 25% कमी, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? मजीद गरीब हो गए 1.25 करोड़, सालाना तरसीलात ज़र $40 अरब, नैब का खात्मा, अपनी तरमीम कर ली, अपने वकीलों अपने केसों को साथ रखा, तरमीम की अपनी मन मर्जी की, लेकिन चूंकि अब मामला इमरान खान है, लेकिन लिहाजा नैब का रहना जरूरी है। पार्लियामेंट की बालादस्ती, भाई बड़ी बालादस्त वाली पार्लियामेंट आपने बनाई है। सुप्रीम कोर्ट की असल हदूद को वाजे करना